آج ہم ایک ایسی پرانی کہانی پر بات کریں گے جو کامیابی اور مقصد کے بارے میں ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتی ہے۔ یہ کہانی کسی ایک زمانے کی نہیں بلکہ اس میں ہم سب کے لیے ایک گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کامیابی کا راز آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف دن رات کی سخت محنت ہے یا پھر ہمیں تقدیر اور توکل پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس کا سامنا ہم سب کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے بغداد شہر سے۔ یہاں دو بھائی رہتے تھے جو اپنے والد کے انتقال کے بعد بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ پلے بڑھے تو ایک ہی گھر میں تھے، لیکن جب زندگی گزارنے کی باری آئی تو دونوں نے بالکل الگ الگ راستے چنے۔ چلیے ان دونوں کے نظریے کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تھا کریم، جس کا پکا یقین تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اپنی محنت اور بازوؤں کے زور پر ملتا تھا۔ وہ کہتا تھا بھروسے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اور دوسری طرف تھا اس کا بھائی حکیم۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں علم حاصل کرنے اور عبادت کرنے میں گزارتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو کریم نے اپنے یقین کے مطابق بازار کا رخ کیا اور ایک سوداگر کے پاس کام شروع کر دیا۔ وہ صبح سے لے کے شام تک پسینہ بہاتا، سخت محنت کرتا، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا؟ مہینے کے آخر میں صرف 10 دینار۔ اس سے اس کا یہ یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ دنیا میں کچھ بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم تصور کو سمجھنا ضروری ہے جسے حکیم سمجھتا تھا، اور وہ ہے رزق۔ دیکھیں، رزق کا مطلب صرف پیسہ یا دولت نہیں ہوتا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ اس میں آپ کی صحت، آپ کا علم، دل کا سکون اور وہ تمام مواقع شامل ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ حکیم، جو مسجد میں علم حاصل کر رہا تھا، اس کی قابلیت کی خبر بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ نے اسے اپنے بیٹے یعنی شہزادے کا استاد مقرر کر دیا۔ اور اس کی تنخواہ کیا مقرر ہوئی؟ 100 دینار مہینہ، یعنی اپنے بھائی کریم سے 10 گنا زیادہ، جو دن رات محنت کر رہا تھا۔ یہاں آ کر محنت اور تقدیر کی بحث اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسی دوران کریم کی زندگی بھی بدل رہی تھی۔ اسے کامیابی ملنا شروع ہو گئی، لیکن یہ کامیابی اسے ایک بہت خطرناک چال کی طرف لے جا رہی تھی۔ ایک ایسا جال جو اس کے کردار کو آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ کریم کی محنت رنگ لائی اور وہ ایک بڑے تاجر کا پارٹنر بن گیا۔ اب اس کے پاس بہت دولت آ گئی تھی، لیکن اس دولت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک خیال بھی پکا ہو گیا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کی اپنی محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہے۔ وہ اکثر کہتا، یہ دولت میری محنت سے آئی ہے، یہ میرا حق ہے۔ اور اسی سوچ کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ وہ غرور ہے جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی کامیابی میں کسی اور کا، خاص طور پر اللہ کا، کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ عاجزی اور شکر گزاری کو بھول جاتا ہے، اور یہی وہ روحانی پھسلن تھی جس پر کریم تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ پھر جب شہر پر مشکل وقت آیا، قحط پڑا، تو کریم کا لالچ اور تکبر کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے اور اس کے ساتھی نے بھوکے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے اناج کے گودام بھرنا شروع کر دیے، تاکہ جب قیمتیں آسمان پر پہنچے تو وہ اسے بیچ کر بہت منافع کما سکے۔ یہ بالکل ویسی ہی کہانی ہے جیسے بغداد کے ایک نانبائی زید نے کی تھی۔ لیکن انسان کی منصوبہ بندی ایک حد تک ہی کام کرتی ہے، اور پھر وہ وقت آیا جب قدرت نے یہ دکھایا کہ انسان کی ساری محنت اور تدبیریں ایک لمحے میں کیسے خاک میں مل سکتی ہیں۔ تو دیکھیں کریم کی بربادی کا سفر کیسے طے ہوا۔ پہلے وہ امیر تاجر بنا، پھر اس دولت نے اسے مغرور بنا دیا، غرور نے اسے لالچی بنا دیا، اور پھر اسی لالچ نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ایک رات اچانک طوفانی بارش ہوئی اور دریا میں سیلاب آ گیا۔ سارا پانی اس کے گوداموں میں گھس گیا اور اناج کا ایک ایک دانہ تباہ ہو گیا۔ صرف اس کا مال ہی نہیں گیا، اس کا سب سے بڑا سہارا، اس کا پارٹنر، وہ بھی سارا الزام کریم پر ڈال کر اسے اکیلا چھوڑ گیا۔ کریم ایک ہی رات میں عرش سے فرش پر آ گیا، بالکل اسی نانبائی زید کی طرح جس کا سارا آٹا تہہ خانے میں پانی بھرنے سے خراب ہو گیا تھا۔ یہ کریم کی زندگی کا شاید سب سے تاریک ترین لمحہ تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے تو وہیں سے ایک نئی شروعات ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے اس کے اصل سفر کا آغاز ہوا۔
اپنی اس حالت پر کریم مسجد کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک بزرگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے کریم کی پوری کہانی سنی اور اسے ایک پرانی بدو کہاوت سنائی جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ پہلے اپنا اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ جو کہاوت ہے نا، اس میں توکل کا اصل مطلب چھپا ہوا ہے۔ توکل کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور معجزے کا انتظار کریں۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پہلے اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، یعنی اسباب اختیار کرو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ عمل اور ایمان کا ایک خوبصورت توازن ہے۔ تو اس اونٹ باندھنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، جو بھی کام ذمہ ہے اس سے پوری ایمانداری، محنت اور بہترین طریقے سے کریں۔ دوسرا قدم، یہ پختہ یقین رکھیں کہ حتمی نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، نتیجہ جو بھی ہو، چاہے کامیابی ملے یا ناکامی، ہر حال میں عاجزی اور شکر گزاری کا دامن تھامے رکھیں۔ اب کریم نے یہ نئی سوچ اپنی زندگی میں شامل کر لی۔ ایک دن اس نے بازار میں ایک بہت بوڑھی عورت کو دیکھا جو بھاری بوجھ اٹھا کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کریم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی مدد کی، اور اس کے دل میں کسی انعام کی کوئی امید نہیں تھی، یہ صرف اس کے بدلے ہوئے دل کا ایک اظہار تھا۔ اور دیکھیں رزق کہاں سے آیا۔ وہ بوڑھی عورت ایک بڑے تجارتی قافلے کے سردار کی ماں تھی۔ جب اس کے بیٹے کو کریم کی ایمانداری کا پتہ چلا تو اس نے کریم کو 50 دینار ماہانہ پر اپنے پاس نوکری کی پیشکش کی۔ یہ اس کی پچھلی تمام تنخواہوں سے کہیں زیادہ تھی۔ رزق ایک ایسے دروازے سے آیا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آخر میں کریم کی زندگی ایک مکمل دائرے میں آ گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی اس تبدیلی نے اسے کہاں پہنچایا اور اس کہانی کا اصل راز کیا ہے۔ ذرا پرانے کریم اور نئے کریم کا موازنہ تو کریں۔ پہلے وہ مغرور اور لالچی تھا، اب عاجز اور شکر گزار تھا۔ پہلے وہ صرف اپنے لیے جمع کرتا تھا، اب وہ دوسروں کو دیتا تھا۔ پہلے اس کی زندگی میں ایمان کی کوئی جگہ نہیں تھی، اب ایمان ہی اس کی زندگی کا مرکز تھا، اور نتیجہ بربادی اور مایوسی کی جگہ اب سکون اور حقیقی خوشحالی نے لے لی تھی۔ کریم ایک بار پھر ایک بہت کامیاب تاجر بن گیا، لیکن اس بار کامیابی کے معنی ہی بدل چکے تھے۔ اب اسے دولت جمع کرنے میں وہ خوشی نہیں ملتی تھی جو اپنے بھائی حکیم کے ساتھ مل کر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں ملتی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اصل خوشحالی لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ 4 بنیادی اصول ہیں۔ ہمیشہ غرور پر عاجزی کو ترجیح دیں، ہر حال میں شکر گزار رہیں، اپنی پوری کوشش کو اللہ پر توکل کے ساتھ جوڑ دیں، اور یہ یاد رکھیں کہ سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنا ہی اصل ترقی کا راستہ ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ آج ہماری زندگی میں وہ کون سا اونٹ ہے جسے ہمیں باندھنے کی ضرورت ہے؟ یعنی وہ کون سی کوشش ہے جو ہمیں پوری ایمانداری سے کرنی ہے اور پھر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے؟